الرحیم، میں ہوں سلمان قاسم، میرون صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن سے سی ای او بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات سے پردہ کیسے اٹھ رہا ہے۔ میرا گھر لاہور میں ہے، لاہور پاکستان میں ہے۔ پاکستان ایشیا میں ہے، ایشیا زمین واقع ہے۔ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے۔ یہ نظام شمسی ایک کہکشاں کے اندر ہے جس کا نام ملکی وے ہے۔ یہ ملکی وے ان خربوں کہکشاؤں میں سے ایک ہے جو اس کائنات میں ہے۔ یہ کائنات شاید کسی اور کائنات کے اندر واقع ہے، اور وہ کائنات کسی دوسری کائنات کے اندر، اور تیسری کائنات غالباً کسی چوتھی کائنات کے اندر ہوگی، اور یوں یہ سلسلہ تمام ہی رہے۔ یہ انسانی ذہن کی محدودیت کی ایک مثال ہے۔ ہمارے ذہن میں ہر شے کا تصور کسی دوسری شے کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز سے ماورا وجود بھی کر سکتی ہے۔ ہمارا دماغ جب کسی شے کے وجود کا تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کسی دوسری شے کے اندر تلاش کرتا ہے، اور وہ دوسری شے ہمیں کسی تیسری شے کے اندر ملتی ہے، اور یہ یوں سوچ کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہیں رکتا نظر آتا ہی نہیں۔ کانٹ نے اس پر بہت بحث کی ہے اور انسانی عقل کی حدود کا تعین کر کے بتایا ہے کہ ما بعد الطبیعاتی اشیاء کا اثر کی آنکھوں انسانی عقل سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کی آنکھوں پر سبز رنگ کا چشمہ چڑھا دیا جائے، جیسے آپ اتارنے کا اختیار نہ رکھتے ہو تو ہر شے سبز ہی دکھائی دے گی، اور یوں آپ سرسبز رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ انسانی عقل کی حدود کا ہے۔ ہماری عقل اور ذہن کی ساخت ہی اس قسم کی ہے کہ یہ ہر شے کو کسی دوسری شے کے اندر موجود پاتی ہے، حتیٰ کہ جب ہم خدا کا تصور بھی ذہن میں لاتے ہیں تو اس کا وجود بھی لا محالہ کائنات کے اندر ہی تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کائنات سے ماورا ایک ہستی ہے، مگر ہمارے ذہن میں یہ تصور سما نہیں پاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس محدود انسانی ذہن کے ساتھ کائنات کے اسرار سے مکمل پردہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اور کیا انسانی ذہن اور عقل کی یہ حد کبھی ختم کی جا سکتی ہے، یا کسی بڑھا کر اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ یہ لامحدود کا احاطہ کر سکے؟ بالفاظ دیگر کیا ہم کبھی اپنی آنکھوں پر چڑھا سب چشمہ اتارنے کے قابل ہو سکیں گے؟ ایروتوسیتھنس 276 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بے وقت سائنسدان، شاعر اور ماہر فلکیات تھا۔ اس نے اپنے شہر سائنی میں ایک تجربہ کیا جو آج تک سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس مرد عاقل نے اسکندریہ میں ایک جڑی زمین میں گاڑی اور دوسری سائنس اس مرد عاقل نے اسکندریہ میں ایک جڑی زمین میں اور دوسری سائنی میں پھر اس نے مشاہدہ کیا کہ بے وقت اگر دونوں جگہوں پر یہ جڑیاں کوئی سایہ نہ بنائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ زمین چپٹی ہے، اور اگر برابر سایہ بنائیں تو بھی اس کا یہی مطلب ہوگا کہ زمین چپٹی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین چپٹی ہو اور ایک ہی وقت میں سائنی میں جڑی کا سایہ نہ ہو، جبکہ اسکندریہ میں اس کا اچھا خاصا سایہ ہو؟ ایروتوسیتھنس نے سوچا کہ اس سوال کا واحد جواب یہ ہو سکتا ہے کہ زمین دراصل چپٹی نہیں بلکہ گول ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زمین کا خم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ جب اس کی شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں تو وہ سیدھی پڑتی ہیں، مگر دونوں جڑیوں کے سائے میں فرق زمین کے خم کی وجہ سے پڑتا ہے۔ ایروتوسیتھنس نے ان دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ ماپنے کے لیے ایک بندے کی خدمات حاصل کی، جس نے بتایا کہ یہ فاصلہ 800 کلومیٹر ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس مردانہ نے جب دونوں
جھڑیوں کے سائے ہجوم کا حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ آپس میں 60 ڈگری کا زاویہ بناتی ہیں۔ جب ایک دائرے کی مکمل گولائی جو 360 ڈگری ہوتی ہے کا 25واں حصہ بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی مکمل گولائی معلوم کرنے کے لیے دونوں شہروں کے درمیان فاصلے کو 50 سے ضرب دینے پڑے گی۔ ایراتوستھینس نے جب 800 کو 50 سے ضرب دی تو نتیجہ 40,000 کلومیٹر آیا۔ یہی زمین کا محیط ہے۔ اس بات کو کارل ساگ نے اپنی شرح آفاق سائنسی دستاویزی فلم کوسموس میں قدیم مصر کا نقشہ سامنے رکھ کر سورج کی روشنی میں اس میں 2 جھڑیاں گاڑ کر بے حد خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ آج سے 2300 سال قبل ایک شخص نے محض 2 جھڑیوں کی مدد سے زمین کا محیط معلوم کیا تھا۔ آج سائنس اس سے کہیں آگے پہنچ چکی ہے۔ مریخ پر انسان اپنی گاڑی اتار چکا ہے۔ ہیبل ٹیلیسکوپ کائنات میں تیر کر کہکشاؤں کی تصاویر لے رہی ہے۔ کوانٹم فزکس یہ معلوم کر چکی ہے کہ ایٹم گولا متناہی ذروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی ایک حد ہے۔ کوانٹم گریوٹی کے ذریعے یہ بات اب تقریباً ثابت شدہ ہے کہ ایٹم کو جس حد تک تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ حد آج ہمیں معلوم ہے۔ آج اگر ایراتوستھینس، ڈیموکرٹس، اناکسمینس اور ارشمیدس زندہ ہوتے تو ان سائنسی دریافتوں پر جھوم اٹھتے۔ آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے اس قسم کے سائنسی دریافتوں کے بارے میں بھی شاید یہ سمجھا جاتا ہوگا کہ انسانی ذہن کبھی یہ معلوم نہیں کر پائے گا کہ ایٹم کو کس حد تک تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ انسانی ذہن محدود ہے اور اس میں لامحدود کائنات کا تصور نہیں سما سکتا، تو عین ممکن ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے انسان مصنوعی ذہانت کا ایسا کوئی طریقہ ایجاد کر لے جو انسانی ذہن کی حدود کا پابند نہ ہو۔ یعنی انسان تو شاید اپنے سب چشمہ نہ اتار سکے، اس کا اختیار اس ودیت نہیں کیا گیا، مگر وہ مصنوعی ذہانت کے کسی ذریعے سے اس کائنات کا مشاہدہ کے قابل ہو جائے، جس میں اسے ہر رنگ صاف دکھائی دے اور ہر پردہ اٹھتا چلا جائے۔ اب یہ صرف وقت کی بات ہے کہ کائنات کے اسرار سے پردہ کب اٹھتا ہے۔ بقول غالب، محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ جی یہ آج کا جو کالم تھا، یہ ہمارے کالم نگار بہت مشکل کالم نگار ہیں، یاسر پیر زادہ، انہوں نے لکھا ہے، تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لازمی اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔